قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، حقیقی عقل مند وہ انسان ہے جو اپنے نفس کو پہچان لے اور موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے عمل کرے۔ ناسمجھ بیوقوف اور نادان وہ ہے جو اپنے نفسانی خواہشات کی اتباع میں لگا رہے اور اللہ پاک سے امیدیں باندھے رکھے۔ اس حدیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل مند اور نادان کی نشانیاں بتائی ہے۔ عقل مند انسان کی دو نشانیاں بتائی ہیں۔ پہلی علامت اور نشانی حقیقی عقل مند انسان کی یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کو پہچان لے، اپنے نفس کو اپنا تابع بنا لے، اپنے نفس کا محاسبہ کرے، نفس کے دھوکے میں نہ آئے، اپنے نفس کو مغلوب کر لے، خود اپنے نفس پر غالب آ جائے۔ دوسری علامت اس کی یہ ہے عقل مند کی کہ جو موت کے بعد آنے والی حقیقی زندگی ہے، اصلی زندگی ہے، اس کی تیاری میں لگا رہے، اس کے لیے اعمال کرے، اپنے آخرت کی زندگی کے بنانے میں لگ جائے۔ اور اگر غور کیا جائے تو یہی واقعی حقیقت میں عقل مندی ہے۔ ہمارے نزدیک تو عقل مندی کی کسوٹی معیار وہ دنیا پرستی ہے، جو دنیا کمانے میں ماہر ہو، جو بولنے میں ماہر ہو، دوسروں کو بیوقوف بنانے میں ماہر ہو۔ لیکن عقل مند یہ نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے یہ معیار بتایا کہ وہ اپنے نفس کو قابو کر لے، نفس کو پہچان لے، نفس کے دھوکے میں نہ آئے، نفس کی شرارت میں نہ آئے، اور جو آنے والی حقیقی زندگی ہے اپنے آخرت کے بنانے میں لگ جائے۔ اور فرمائیں کہ نادان بیوقوف، اس کی بھی دو نشانیاں ہیں۔ عاجز یہ کیس کی ضد ہے۔ اس کی پہلی علامت کیا ہے کہ من اتبع نفسہ ہواہا، اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی میں لگ جائے، اپنے نفس کی ناجائز خواہشات کو پورا کرنے میں لگا رہے، نفس سے مغلوب ہو جائے، نفس اس پر غالب آ جائے، جو دل خواہش کر رہا ہے اس کو پورا کر رہا ہے، نفسانی خواہشات کے پوری کرنے میں پوری زندگی لگا ہوا ہے، اور بس یہ ایک امید باندھی ہوئی ہے کہ اللہ پاک بخش دیں گے۔ تو یہ بیوقوفی کی علامت ہے، ناسمجھی کی علامت ہے کہ عمل انسان کوئی نہیں کرے اور صرف امید لگائے رکھے۔ جہاں بھی قرآن کریم میں دیکھیں ایمان کا ذکر، وہاں عمل صالح کا ذکر ہے نا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہر جگہ پر دیکھیں اللہ پاک نے ایمان کے ساتھ عمل صالح کی قید لگائی ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ صرف نفس ایمان کافی نہیں ہے نجات کے لیے جب تک کہ ساتھ میں عمل صالح نہ ہو۔ تو یہ بڑی نادانی ہوگی کہ انسان عمل کوئی نہیں کرے اور لمبی لمبی امیدیں باندھے رکھے۔ تو بس خلاصہ اس حدیث کا یہ ہے کہ ہم بھی حقیقی عقل مند بننے کی کوشش کریں، اس معیار پر جو معیار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اپنے نفس کی خواہشات کو اپنے اوپر غالب نہ آنے دیں، نفس کو مغلوب کریں، اور آخرت کی آنے والی حقیقی زندگی کی تیاری میں ہر وقت لگے رہیں۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔